وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر معزز علماء کرام، علاقے کی مشہور و معروف شخصیات، اور اطراف و اکناف سے، قرب و جوار سے آئے ہوئے، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس دیار میں میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ بیچ میں اتنے سال کب گزرے اور کیسے گزرے
اس کا احساس نہ آپ کو ہو سکا نہ ہمیں ہو سکا، اور ایک لمبی مدت کے بعد دیر ہی سے صحیح لیکن آپ کے اس دیار میں تشریف لا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت اجلاس منعقد کیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر مختلف علماء کرام نے اپنے مختلف انداز میں اپنے مختلف عناوین پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں کہی ہیں۔ میری باری آئی ہے، اور میرے بعد بھی ایک بنگلہ مقرر ہیں جنہیں آپ کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سبھی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے اس ملک کی بلکہ پورے دنیاوی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ہر ملک کی اقتصادی اور معاشی کمر ٹوٹی ہے۔ ہمارے اس ملک کی اکانومی بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف کھسکی ہے، اور سبھی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کووڈ-19 جس کو ہم کورونا کے نام سے جانتے ہیں، یہ تھا یا نہیں تھا، یہ ایک بحث کا مدعا ہے، یا WHO کی اس میں کچھ سازش تھی، یہ ساری چیزیں ایک بحث کا مدعا رکھتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بہت پیچھے کر دیا ہے، خاص طور پر ہمارے مدارس اسلامیہ کو، اور جگہوں پر تو اسکولوں کی اور کالجز کی، یونیورسٹیز کی پڑھائی آن لائن ہو رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کے وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے کبھی موبائل دیکھا بھی نہیں تھا، چھوا بھی نہیں تھا، ان کو آن لائن پڑھائی کے بارے میں جو بالکل جانکاری نہیں تھی، اور پھر یہ اہل علم حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں علماء کہ عربی کی تعلیم اتنی ہارڈ اور سخت ہوتی ہے کہ وہ آن لائن بھی بہت مشکل ہے کہ اس کو گھر بیٹھے کوئی بچہ سمجھ سکے۔ اس کے لیے آمنے سامنے ہونا، روبرو ہونا، سوالات کرنا، یہ ان کے سامنے ایک بڑا مہم مسئلہ ہوتا ہے، اور بغیر سامنے اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں آسانی پیدا فرمائے، کووڈ-19 سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ میں نے آج کے اس خطاب کے اندر اپنا موضوع رکھا ہے جس کی ضرورت ہے، سماج کو بھی ہے، سوسائٹی کو بھی ہے، معاشرے کو بھی ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو ہے۔ رکھا ہے میں نے تقوی، پرہیزگاری، عبادت کی روح ہے تقوی۔ اگر
باڈی میں سے روح کو نکال لیا جائے تو وہ باڈی بے جان ہو جاتی ہے، اور جب باڈی بے جان ہو جاتی ہے تو پھر اس باڈی کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہماری اور آپ کی قدر ہمارے گھروں میں اسی وقت تک ہو رہی ہے جب تک ہماری باڈی میں روح ہے، آتما ہے۔ ہمیں کھانے کو بھی پوچھا جائے گا، پینے کو بھی پوچھا جائے گا، چائے کو بھی پوچھا جائے گا، ناشتے کو بھی پوچھا جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا جب ہماری باڈی سے روح نکل جائے، روح ختم ہو جائے، روح نکل جائے، تو پھر ہماری اس باڈی کو خود ہمارے گھر والے بھی 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے سے زیادہ گھر میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ باڈی کی قدر نہیں ہے، قدر ہوتی ہے روح کی۔ عبادت ایک باڈی ہے اور عبادت کی روح ہے تقوی۔ پڑھیے قرآن، صاف طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو، تم جو جانوروں پر چھریاں چلا کر اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری اس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، نہ تو گوشت پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی دیکھتا ہے، روح دیکھتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس نیت سے کی ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک بکرا لایا، اچھا ہم تو زیادہ پیسے والے ہیں، ہم تو 3 لائیں گے، اور ہم 3 جانور کی قربانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ محلے والے کہیں ماشاءاللہ کتنے بکرے کرتا ہے، کتنی قربانیاں کرتا ہے۔ اچھا یہ 10,000 کا لایا، میں 15 کا لاؤں گا، میں چھوٹے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں۔ باہر لے کے نکل رہا ہے جانور کو دکھاتے ہوئے پورے گاؤں میں، بھائی کتنے کا لائے؟ 15 کا لایا ہوں۔ لوگ کہیں عبادت کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ بیکار ہے یہ قربانی، اور صاف طور پر کہہ دیا کہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ تقوی یہی روح ہے۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اس کا بھی مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمانو والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ کیا 1 مہینے تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر وہ پورے سال کا غلہ اور اناج کا اسٹور کر لیتا ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ روزے کے اندر اگر ہمارے اندر پرہیزگاری آئی تو ہماری عبادت قبول، روزہ قبول، ورنہ نہیں۔ روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔
اگر ہمارے روزے کے اندر تقوی ہے تو روزہ قبول ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم روزے سے ہیں لیکن سوائے بھوکا مرنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا سَحَرٌ، اور کتنے تہجد گزار اور راتوں کو جاگنے والے، شب قدر اور شب بیداریاں کرنے والے اور پوری رات عبادتوں میں گزارنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ آنکھیں پھوڑنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی، تقوی نہیں۔ بخاری شریف کے اندر وہ ایک واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے، قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے کی گردن جنگ میں، جہاد میں کٹ گئی ہوگی، وہ قتل کر دیا گیا ہوگا، میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا بندے تو نے میری زندگی کو کیا کیا، میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا؟ مسکرا کر کہے گا اللہ تو یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے حالانکہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے ہمیں زندگی دی، میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے گھر مکان کو چھوڑا، میں نے بلڈنگوں کو چھوڑا، میں نے زمین و جائیداد چھوڑی، میں تیری راہ میں نکلا، میں نے جنگ کی اور کئی کافروں کی گردنوں کو میں نے اڑایا اور لاسٹ میں میں بھی مارا گیا، اے اللہ تیری راہ میں قتل کر دیا گیا، تیری راہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی کا تو نے کیا کیا؟ ادھر اللہ بھی جواب دے گا کذبتا، او میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نکلا؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے میں نے زمین و جائیداد چھوڑی، گھر و مکان چھوڑا، بلڈنگیں چھوڑی؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں میدان جنگ میں لڑا؟ کیا میں کافروں کے اندر نہیں گھسا؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا میں نے کافروں کی گردنیں نہیں اڑائیں؟ اللہ کہے گا اڑائی ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ اے اللہ کیا پھر ایک کافر کی تلوار میری گردن پر نہیں چلی؟ کیا میں مارا نہیں گیا؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ ایک کافر کے ہاتھوں تو بھی مارا گیا، تو اے اللہ پھر میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں؟ اللہ کہے گا یہ سب سچ ہے لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تو میری راہ میں لڑا، تو میری راہ میں مارا گیا، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، اس عبادت میں، جہاد جو عبادت ہے اس عبادت میں تو شریک تھا، لیکن یہ عبادت کی روح تیرے اندر سے نکل گئی تھی۔ تو اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ تو جنگ اس لیے لڑ رہا تھا یقاتل شجاعتن، تو تقاتل شجاعتن، تو اس لیے جنگ لڑ رہا تھا تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا تلوار چلانے والا ایکسپرٹ کہیں، تجھے ویر کہا جائے، بہادر کہا جائے۔ تو شہرت چاہتا تھا، ریا نمود تھی تیرے اندر، تو دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا، تیرے اندر یہ نیت تھی، یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ تو دنیا میں جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، فرشتوں اٹھاؤ اور پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ بیوی بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، گھر مکان چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، کاروبار چھوڑا، میدان جنگ میں بھی گیا، لڑا بھی، کافروں کو مارا بھی اور مارا بھی گیا، سب کچھ کیا، لیکن اتنی سی بات اس کے دل میں آ گئی تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ عبادت کی روح مر گئی، عبادت کی روح مر گئی۔
اتنا کام کرنے کے بعد اتنی سی نیت اپنے اندر پیدا کر لی، پورا کا پورا جہاد ختم ہو گیا، عبادت کی روح نکل گئی اور مری ہوئی عبادت کی اللہ کو پرواہ نہیں، اٹھاؤ اور ڈال دو جہنم کے اندر۔ ہمارے یہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں، چندہ ہوتا ہے، اس میں آدمی دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلاں آدمی کتنا دے گا، اس کے بعد ہم اس سے زیادہ دیں گے، اور جہاں یہ چیز پیدا ہو گئی آپ کا 1000 روپیہ بھی جائے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور مولانا صاحب کا تو کام ہی اکسانا، جوش دلانا، وہ تو دلائیں گے۔ 100 روپے آپ نے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، کہ اولاد کو تندرستی عطا فرمائے، رزق میں برکت دے۔ 200 روپے دیا، رزق میں برکت دے۔ اور جیسی بڑا نوٹ آیا 2000 کا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور اس کو اتنی لمبی چوڑی دعا، لگتا ہے 100 روپے والے کا کوئی کمال ہی ختم ہو گیا، اب 2000 والے ہی کے لیے جنت ہے۔ اب سامنے والا بیٹھ کے دیکھ رہا کہ 2000 والے کی بڑی لمبی دعا دی جا رہی ہے، تو ہم 5000 دیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دعا ملے۔ یہاں کی دعا پر اعتبار مت کریے، آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے، آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے، ذرا اس کو سنیے گا۔ دیکھیے، پڑھا تھا بندے نے، نبی سے سنا تھا اس نے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے اپنے صدقے کے اور خیرات کے مال کے 3 حصے کیے، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا، 3 حصے۔ اس نے سوچا کہ ایک حصہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے، کسی لیلا مجنو والی کتاب کی نہیں داستان سنا رہا ہوں آپ کو، اور کسی کٹھ ملا کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، سنیے۔ اس نے سوچا کہ دن میں اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی کو دیں گے تو کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا، تو ایسا کریں ہم رات کے تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلیں گے اور ضرورت مند کو تلاش کریں گے، اور کسی ضرورت مند کو، میں تو سمجھا ہم کو ڈانٹ رہا ہے، ہاں ساؤنڈ ہے بھی نہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے یار، طاقت بھی نہیں، وہ مائک میں آج کچھ کمی ہے۔ بھیا صحیح کرو نا، اسی حساب سے پیسہ ملے گا تمہیں۔ مائک کی پوزیشن ٹھیک ہے، ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے، ہم کو لگ ہی نہیں رہا کہ مائک میں بول رہے ہیں۔ اچھا چلیے سنیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر۔ تو اس نے سوچا کہ رات کے اندر میں نکلوں گا اور کسی مجبور آدمی کو دیکھوں گا اور اس کی مدد میں کر دوں گا۔ وہ رات میں نکلا۔ یار بار بار یہ مت کریے، بخاری کے الفاظ ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے اور اپنے نیک ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے، صدقے کا مال کسی غریب کو ہم دیں۔ 1 میل 2 میل چلا جاتا ہے پیدل، اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے، اتنی رات میں یہ آدمی یہاں کیا کر رہا، ضرور اس کو کسی مجبوری نے نکالا ہوگا۔ اس کے قریب جاتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائی اتنی رات میں تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس آدمی نے اس سے کہا، تمہیں مطلب، تمہیں کیا مطلب؟ یہ جو صدقہ دینے کی نیت رکھتا تھا، کہنے لگا بھائی میں کسی مجبور آدمی کو تلاش کر رہا ہوں، کوئی مجبور آدمی ہو، میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے پوچھا اتنی رات میں اگر تم نکلے ہو اور کسی مجبوری نے تمہیں نکالا ہے تو میں تمہیں صدقہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا اتنی رات میں کوئی مجبور نہیں نکلتا ہے تو کیا کوئی عیش و آرام کرنے والا آدمی نکلے گا؟
مجھے مجبوری ہی نے تو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اس آدمی نے اس کو صدقہ دے دیا، گھر چلا آیا، تہجد کی نماز پڑھی اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھ کے پھر آیا، گھر میں تلاوت کرنے لگا قرآن کی۔ سورج نکلا، تھوڑا سا بازار کی طرف گیا، چلیں ٹہل کے آئیں۔ جب بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے، کچھ لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آدمی بھی اس مجمع میں گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ باتیں ہوتے ہوتے اچانک چرچا ہونے لگا اسی مجمع کے اندر، دیکھو اللہ کا ایک بندہ، دیکھو اللہ کا ایک بندہ کل بیچارہ اپنا صدقے کا مال لے کر نکلا۔ مجمع میں چرچا ہو رہا ہے، اللہ کا ایک بندہ کل اپنے صدقے کا کچھ مال لے کے نکلا، وہ کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا اور بجائے اس کے کہ وہ کسی غریب کو صدقے کا مال دیتا، اس نے ایک امیر اور مالدار کو صدقہ دے دیا۔ جس کو دیا وہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے۔ اب یہ آدمی کیسے کہہ دے کہ ارے وہ تو میں ہی تھا، کہنے لگا ہے۔ گھر آیا اور آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین، میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی۔ تقوی کی روح دیکھیے، عبادت کی روح دیکھیے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت، اور اس کی روح کیا تھی، میں کسی غریب کی مدد کروں اور اس طرح دوں کہ داہنے ہاتھ سے دوں اور بائیں کو خبر نہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ اس کی روح تھی، نیت کیا تھی، غریب کی مدد کروں، لیکن ہوا کیا، دھوکہ کھا گیا، نہیں سمجھ پایا اور کس کو دے دیا، امیر کو۔ آئے اللہ، امیر کو صدقہ دینے کا حکم نہ تو نے دیا نہ تیرے نبی نے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے امیر کو دیا، لیکن یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، میرے پاس ابھی 2 حصے مال اور ہے، آج میں ایک حصہ اور نکالوں گا، لیکن اے اللہ تو میری مدد کرنا، آج کی رات میں جس کو دوں وہ کوئی غریب آدمی ہو، کوئی ضرورت مند انسان ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، آدھی رات میں اٹھتا ہے، پھر نکلتا ہے، 1-2 میل دور چلا جاتا ہے۔ آج بھی اس کو ایک آدمی نظر آیا، چہرہ چھپائے ہوئے تھا، یہ آدمی اس کے قریب جاتا ہے، کہتا بھائی تم کون ہو؟ اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، کہتا کیا مطلب، میں کوئی بھی ہوں، مجبوری ہے میری، میں رات میں نکلا ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میری بھی مجبوری ہے، میں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کسی غریب انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، کسی مجبور کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کہتا مجھ سے زیادہ مجبور کون ہوگا، میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، میں مجبوری میں نکلا ہوں اور کوئی ضروری ہے کہ میں اپنی مجبوری کا، میں اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا برا حال میں تمہیں رو رو کر بیان کروں؟ اس آدمی نے کہا نہیں، مجھے تمہارے حالات کو جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، اگر تم مجبور ہو اور تم نے کہہ دیا میں مجبور ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ صدقے کا مال لیجئے، یہ میرے طرف سے ہے، یہ آپ لے جائیے، آپ غریب و مجبور انسان ہیں، مجھے تو کسی غریب ہی کو دینا تھا۔ اس نے اس کو دے دیا اور چلا آیا، گھر میں آیا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، خوش ہے کہ اللہ آج تو واقعی میں نے کسی غریب انسان کی مدد کر دی۔ صبح کی نماز پڑھتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف جاتا ہے۔ آج پھر چرچے ہو رہے ہیں بازار میں، اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے، آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے، وہ صدقے کا خیرات کا مال لے کر نکلا، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے رات کی تاریکی میں ایک چور کی مدد کر دی، یہ صدقہ اور خیرات کا مال ایک چور کو دے دیا۔ یہ کہتا ہے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سب کے سامنے، اوہ یہ تو میں ہی تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا مجھے بتانا نہیں ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ صدقہ و خیرات کرنے والا یہی آدمی ہے۔
برا منہ کرتا ہے، گھر پہ لوٹتا ہے، کہتا ہے اللہ آج بھی میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، دیکھ میری نیت یہ نہیں تھی، میں کسی چور کی نہیں غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی روح میں گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی غریب کو دوں لیکن آج چور کو دے گیا، اے اللہ اس پر میری گرفت نہ کرنا، میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی، اے اللہ ایک حصہ اور رہ گیا ہے، آج تو میری مدد کرنا، جب میں رات میں نکلوں تو کسی غریب اور مجبور انسان تک یہ مال پہنچا دینا۔ آدھی رات کے بعد تیسری رات میں بھی نکلا، کافی دور 4-5 میل دور نکل گیا، اس کو ایک عورت نظر آئی، اس نے سوچا اتنی رات میں عورت، یقیناً عورت کو مجبوری ہی باہر نکالتی ہے، ورنہ کوئی شریف عورت اتنی رات میں باہر کیوں نکلے گی، یہ ضرور مجبور ہے، یہ اس کے قریب گیا، اس نے چہرہ چھپایا اور کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی، تم میرے قریب رات کے اندھیرے میں آ رہے ہو؟ اس نے کہا شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے، اکیلے رات کے اندھیرے میں تم نکلی ہوئی ہو، میری بہن ایسی کیا مجبوری تھی جس نے تمہیں نکلنے پر مجبور کر دیا؟ کہنے لگی میری مجبوری کا حال جان کر تم کیا کرو گے، میں بے حد مجبور ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اس آدمی نے کہا میری بہن اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتی ہو تو مت بتاؤ، لیکن حقیقت میں تم مجبور ہو۔ اس نے کہا ہاں یہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں مجبور لوگوں کے لیے لے کر نکلا، لیجئے یہ سارا مال میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تمہاری مجبوری کو دور کرے، جاؤ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ میرے صدقے کا مال تھا جو میں کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیجئے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ دے کر چلا گیا، وہ اپنے گھر چلی گئی، یہ اپنے گھر آ گیا، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، سویا، پھر اٹھا فجر پڑھی، گھر آیا قرآن پڑھا، پھر بازار کی طرف نکلا، مجمع میں پھر آج چرچے ہو رہے ہیں۔ آج اس نے چرچے کے درمیان اس نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا۔ آج کیا ہوا؟ آج اس نے اپنے صدقے کا مال جس عورت کو دیا ہے، وہ عورت کوئی مجبور نہیں تھی، وہ تو بدچلن اور آوارہ عورت تھی، وہ تو زانیہ اور جسم فروش عورت تھی، اس کا تو معمول تھا رات کو نکلنا، جسم فروشی کرنا، جسم بیچنا اور پیسہ کمانا۔ آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ اپنا صدقہ و خیرات ایک طوائف کو دے بیٹھا۔ یہ گھر آیا اور آ کر روتے ہوئے کہتا اللہ میرے پاس جتنا مال تھا سب دے دیا ہے، اب کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تینوں دن میرا مال غلط جگہ پر پہنچ گیا، امیر کو صدقہ دینے کا حکم نہیں، امیر کو دے دیا، چور کو صدقہ دینے کی اجازت نہیں، چور کو دے دیا، زانیہ اور بدچلن عورت کی مدد کرنا ہم پر واجب نہیں، لیکن ہم نے اس کو دے دیا۔ اے اللہ لیکن اس میں میری خطا نہیں ہے، میں تو چپکے سے مدد کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے رات کا انتخاب کیا، رات کا وقت چوائس کیا، لیکن اے اللہ تینوں دن میں دھوکا کھا گیا، اگر مجھے ثواب نہ دینا چاہے تو عذاب بھی مت دینا، اے اللہ میری نیت ان لوگوں کی مدد کرنے کی نہیں تھی لیکن دھوکا ہو گیا۔ چوتھا دن ہے، آج مال نہیں ہے، جا نہیں سکتا دینے کے لیے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے، فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کو خواب میں کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے، اللہ نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ تیری نیت اچھی تھی، تیری نیت نیک تھی، اگرچہ تو نے بدچلن کو، چور کو اور امیر کو صدقہ دیا وہ غلط تھا، لیکن نیت تیری اچھی تھی، اس عبادت کی روح تیرے اندر بڑی اچھی تھی، اس عبادت کی روح کی وجہ سے اللہ نے
تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت دے دی۔ اس امیر آدمی نے غلط طریقے سے مال لینے سے توبہ کر لی کہ آئندہ اللہ ہم غلط طریقے سے مال حاصل نہیں کریں گے۔ اس چور کو اس صدقے سے اتنی برکت ملی کہ اس چور نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی، اور تیرے صدقے کے مال سے اس زانیہ اور بدچلن عورت کو ایسی برکت ملی کہ اس نے زناکاری سے بھی توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کریں گے، اور اللہ نے تیرے صدقے کو بھی قبول کر لیا۔ مت دیکھیے اب کتنا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا نیت دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی یہاں صرف نیت دیکھی جاتی ہے، نیت۔ میرے بھائیوں، وہ تمام تصورات ہم اپنے اندر لائیں، وہی تو روح ہے، وہی تو روح ہے، یہی تو عبادت کی روح کہلاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کتنا اچھا کام کیا تھا اس نے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، جہاد کے لیے نکلا، گھر مکان چھوڑا، پراپرٹی زمین جائیداد چھوڑی، لڑا مارا بھی گیا، لیکن کہاں گیا؟ کام کتنا اچھا کیا، لیکن نیت خراب تھی، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اس آدمی نے کام کتنا خراب کیا، چور کی مدد، زانیہ کی مدد، کام کتنا خراب کیا، لیکن نیت اچھی تھی، کہاں گیا؟ کیا ہوا؟ صدقہ قبول۔ اس کو معلوم ہے وہ واقعہ، وہ جو ایک آدمی اونٹ پر اپنا سارا مال لاد کر لے جا رہا تھا اور جنگل سے گزر رہا تھا، اپنے اونٹ کو ایک جنگل پیڑ سے باندھ دیا اور لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب ہے، اونٹ غائب۔ اور مولانا جرجی صاحب سفر کر رہے ہیں اور ٹرین کے اندر اچانک آنکھ کھلے پتہ چلے اڈیچی غائب، کیا بیتے گی؟ آپ بمبئی سے 6 مہینے 1 سال رہ کر آ رہے ہو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ پیسہ کما کے لا رہے ہو، اور اچانک پتہ چلا ٹرین کے اندر اڈیچی غائب، سوٹ کیس غائب، کیا بیتے گی آپ کی؟ اس کے گھر کا پورا سامان اونٹ کے اوپر لدا ہوا اور اونٹ غائب، ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی اس پہاڑی، پورا دن ڈھونڈا لیکن اونٹ کہیں نہیں ملا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سب جگہ تلاش کیا لیکن اونٹ کہیں نہیں ملا، اور آ کر پھر اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یا اللہ تھوڑا سستا لوں اس کے بعد پھر ڈھونڈوں گا، اب رات میں ڈھونڈوں گا۔ سستانے کے لیے تھوڑا سا بیٹھا، بیٹھتے ہی ٹیک لگا لیا پیڑ پر، اور جیسے ہی پیڑ سے ٹیک لگایا اس کو نیند آ گئی۔ تھکے ہوئے آدمی کو نیند بہت اچھی آتی ہے، اس کو نیند آئی، اور نیند آئی تو اچانک اس کی آنکھ کھل بھی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ جس پیڑ سے میں نے اپنے اونٹ کو باندھا تھا، اونٹ تو وہی بندھا ہوا ہے، اڑتا ہے، اونٹ کی طرف جاتا ہے۔ اب جیسے آپ کو پورا دن ڈھونڈنے کے بعد آپ کو سوٹ کیس نہ ملے اور اچانک مل جائے تو سب سے پہلے کھول کے دیکھیں گے کچھ کم تو نہیں ہوا۔ اس کو اونٹ بندھا ہوا دیکھا تو ہے، اونٹ ہاں، برتن موجود، گلہ موجود، اناج موجود، کپڑے موجود، سب موجود، زیورات موجود، سب موجود۔ تو اس کو اتنی خوشی ہوئی، اناج کا ایک دانہ بھی اس کا کم نہیں ہوا، اتنی خوشی ہوئی۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو ہوش نہیں ہے میرے پیر زمین پر ہیں، اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی میں یہ الٹے جملے بول گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت، واقعی تو مان گیا میں تیری قدرت کو، میں پورے دن اونٹ کو تلاش کیا نہیں ملا، اور تیرا چمتکار اونٹ اپنے آپ آ گیا اور کچھ بھی کم نہیں، مان گیا تیری قدرت کو، اللہم انت عبدی، واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول گیا، بولنا کیا چاہیے تھا؟ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن کیا کہہ گیا؟ واقعی مان گیا تجھے، اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے لکھا کہ یہ سن کر فتح الباری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ کرام ہنس دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طریقے سے جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو اس کا یہ جملہ سن کر اللہ بھی ہنس دیا، اللہ بھی مسکرا دیا کہ دیکھو میرے بندے کو کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی میں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ جبکہ جملے کتنے برے تھے، ان کے برے پن پر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنے خطرناک جملے تھے، اتنے خطرناک جملے فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔
فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اپنا رب کہو ہمیں، میں تم سب کا رب ہوں۔ کیا کہتا تھا فرعون؟ میں تم سب کا رب ہوں۔ لیکن فرعون نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں سے کہلواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب کہو، لیکن اللہ سے یہ نہیں کہتا تھا تو میرا بندہ، میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اور اس نے تو فرعون نے کبھی نہیں کہا تو میرا بندہ ہے، اور اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ دیا۔ تو جملے فرعون سے زیادہ خطرناک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن فرعون نے یہ جملے جب بولے تمہارا رب ہوں، تو اللہ نے فرعون کی لاش کو قیامت کی صبح تک نشان عبرت بنا دیا۔ اور اس نے فرعون سے بھی زیادہ سخت اور خراب جملے بولے تو اللہ مسکرا دیا، اللہ مسکرا دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ فرعون جان بوجھ کر کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اور اس نے جان بوجھ کر نہیں کہا، اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی، یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے تو خوشی میں نکل گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہہ کیا رہا ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو اللہ نے اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کام کتنا برا، لیکن نیت اچھی تھی، نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ میرا بندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دے رہے ہیں مدرسے میں، اللہ نیتیں دیکھے گا، نیت، یہ بھی نیت دیکھے گا۔ مولانا جرجیز کی تقریر سے پہلے اتنے لوگ یہاں نہیں تھے، جو دوسرے مولانا بول رہے تھے تو آدھا مجمع بھی نہیں تھا، اور جرجیز صاحب آ گئے تو اس کے تو سناٹا چھا گیا، سب یہاں جمع ہو گئے۔ مولانا صاحب سے پہلے جو مولانا بول رہے تھے، کیا وہ لیلا مجنوں کی کہانی سنا رہے تھے؟ وہ بھی قرآن، وہ بھی حدیث سنا رہے تھے۔ اللہ یہ بھی دیکھے گا اس جلسے میں آنے کے بعد کہ تم قرآن و حدیث سننے آئے تھے یا مولانا جرجیز کو سننے آئے تھے۔ یہ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ کرے گا، اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر قرآن و حدیث سننے آئے تھے تو جرجیز سے پہلے بھی جو بول رہا تھا وہ بھی قرآن و حدیث بول رہا تھا، اس کی کیوں نہیں سن رہے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے، آپ جرجیز کو سننے آئے۔ اللہ کی قسم اگر جرجیز کو سننے آئے تو رات کے 12 اور 1 بجے تک آپ نے اپنی آنکھیں پھوڑی ہیں کہ آپ کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ میں اس بات کو اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم کھا کر اور موقت کرنا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اگر صرف جرجیز کو سننے آئے ہو، قرآن و حدیث نہیں، تو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اور قرآن و حدیث سننے آئے ہو تو پھر آپ ہی جواب دیجئے اس سے پہلے اتنی بھیڑ کیوں نہیں تھی؟